ماں فاطمہ کی دعائیں ہیں، مولا کائنات کی دعائیں ہیں۔ اب سن وہ ہاتھ ہے جسے مدینے والوں نے چنا ہے، حسین کا وہ ہاتھ ہے جسے مدینے والے نے چنا۔ آپ سیرت پڑھیں، پتا چلے گا کہ آقا حسین کی وہ ذات پاک ہے کہ صحابہ جنہیں کندھوں پر بٹھا کر گھمایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ جن کے قدموں کی دھول صاف کرو، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ صحابی رسول اپنے امامے کی شملے سے حسین پاک امام حسن کی قدموں کی دھول صاف کرو۔ آقا حسین کہتے یہ کیا کہتے ہو؟ ابو ہریرہ نے کیا کر رہے ہو؟ کہا حسین تیرا مقام اگر کسی کو پتا چل جائے تو دنیا تجھے قدم نیچے رکھنے ہی نہیں دے گی۔ یہ حسین ہے۔ یزید نے کہا ہاتھ دے دو، آقا حسین نے کہا جان جا سکتی ہے تو جائے، سب سے کم جڑا ہوتا ہو تو ہو۔ یہ حسین اپنا ہاتھ کسی ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ یہ وہی ہاتھ ہے اللہ اکبر جس میں صحابہ کرام کی امانت ہاتھ میں ہے۔ میرے نبی کا فرمان حضرت امام حسین کے پاس ہے کہ عمر جب منع کر دیا، اب یزید کہتا ہے تو پھر ایک کام کو جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس سے کہا یزید نے، میں نے پہلے بتا دیا نا، بغض رکھنے والا، بغض و کینہ رکھنے والا ایمان کی حالت میں نہیں جائے گا۔ یہ تو علی کے لال نبی کے بیٹے سے اب یزیدیوں کی دجیاں ہونے والی ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نہیں ہیں تو نہیں تھے، آقا حسین کو حیران کرنے والے، ان کے بچوں کو پانی بند کرنے والے، امام حسن کو مارنے والے۔ امام حسین نے کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا حسین جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ آقا حسین نے کہا یہ مدینہ وہ مدینہ ہے، میرے نانا کا مدینہ ہے، وہ مدینہ ہے جو راتوں دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوا کرتی ہے۔ حسین نہیں چاہتے تھے وہ جگہ فساد ہو، تو کیا کیا ہوا؟ حسین پاک نے محمد بن حنفیہ کی روایت آتی ہے، ایک میں حضرت عبداللہ ہے جس کے بھائی حسین دیکھے تو سبحان اللہ، مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے عباس علمبردار غازی کو بلایا گیا، حضرت زینب ثانیہ فاطمہ کہتے سبحان اللہ، بلایا میٹنگ کی، بہنا ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، زینب کی آنکھوں میں آنسو، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم مدینہ چھوڑ، جس کا بھائی دو بھائی ساتھ میں رہتے ہوں، زندگی نکل گئی ہو اور 55-70 سال کی عمر میں بھائی بھائی سے جدا ہو جائے، ان سے پوچھو کیا ہوتا ہے؟ زینب سے کہا کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ بھائی جہاں تم جائے گا ثانیہ فاطمہ کے ساتھ جانے دیں۔ حسین تو اکیلا نہیں ہے، یہ ساتھ زینب ہے، دعائیں کرنے والی تیری بہنیں ہے، غازی عباس بھی تیرے ساتھ ہوگا، عبداللہ بھی تیرے ساتھ ہوگا، عثمان بھی تیرے ساتھ ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، چل بہنا چل چل، نانا جان کی بارگاہ میں سلامی دے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، حاجیوں سے پوچھو، حاجیوں سے جو مہینہ دن حج کے لیے آتے ہیں نا، ان سے پوچھو بھائی مدینے کی جدائی کیا ہے؟ ایک کراچی کا ایک مفتی حج کے لیے گیا مدینہ شریف، اس کا کہنا ہے، سماعت کریں آپ، گنبد خضرا سے سامنے اس کا روم تھا، وہ کہتا ہے کہ میں کھانا کھا کر جو ایک کھانا بچتا ہے نا، اس کو جا کر میں نے ایک جگہ پر رکھ دیا، پھینک دیا، ہڈیاں تھی گوشت کی، پھینک دیے۔ 13 سال کا لڑکا آیا، اس سے ہڈیوں کو اٹھا کر چوسنے لگا، چہرے پر گون، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں بیٹا بات کیا ہے؟ بھوک لگی ہے؟ کہاں بھوک لگی ہے؟ ایسے چوسنے سے کیا ہوگا؟ کہ ہاتھ نہیں ہوگی، چل اندر آ گیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کھلایا پلایا، پھر میں نے اسے پوچھا بتا تیری ماں ہے؟ کہ ماں نہیں ہے، بابا ہے؟ بابا بھی نہیں ہے، بھائی بہن کا کوئی نہیں، رشتے دار قبیلے والے کا کوئی نہیں۔ مفتی صاحب نے کہا ایسا کر، میرے ساتھ چل، میرے شہر چل، کراچی چل،
وہاں تجھے ماں کا پیار ملے گا، وہاں تجھے میں باپ کا نام دوں گا، میری بیٹیاں تیری بہن بنیں گی، میرے لڑکے تیرے بھائی بنیں گے، میری جائیداد میں سے تجھے حق دیا جائے گا، ہمارے شہر میں سب کچھ ملے گا۔ وہ بچہ کہتا ہے مفتی صاحب تیرے شہر میں سب ملے گا، کہاں ملے گا، کیا ملے گا؟ تو باپ کا نام بھی ملے گا، ماں کا نام بھی ملے گا، بھائی بھی ملیں گے، رشتے دار ملیں گے، قبیلے والے ملیں گے، خاندان ملیں گے۔ باہر لے کر میدان میں گیا، کہا کیا کیا ملے گا تمہارے شہر کے اندر، تمہاری سٹی میں کیا کیا ملتا ہے؟ ماں کا نام کون دے گا؟ کہ میری بیوی تیری ماں بنے گی، میں تجھے باپ کا نام دوں گا، میرے بیٹے تیرے بھائی بنیں گے، میری لڑکیاں تیری بہنیں بنیں گی، اور میرے رشتے دار تیرے رشتے دار، میرے قبیلے والے تیرے قبیلے والے، زمین کی جائیداد سب کچھ ہمارے شہر میں ملے گا۔ کہ ماں ملے گی، ہاں ماں ملے گی، باپ ملے گا، باپ ملے گا، بھائی ملے گا، بھائی ملے گا، بہن ملے گی، بہن ملے گی، رشتے دار ملیں گے، رشتے دار ملیں گے۔ کیا تمہارے کراچی کے اندر حسین کے نانا کا گنبد خضرا ملے گا؟ مفتی صاحب نے اتنا سنا تو بے ہوش آیا۔ مفتی صاحب سے پوچھا مفتی صاحب کیا ہوا؟ ہر چیز ملے گی لیکن گنبد خضرا نہیں ملے گا۔ وہ 13 سال کا بچہ کہتا ہے ماں نہیں تو کوئی بات نہیں، باپ نہیں تو کوئی بات نہیں، رشتے دار نہیں تو کوئی بات نہیں، قبیلے والے نہیں تو کوئی بات نہیں، بھوک برداشت کر لوں گا، حسین کے نانا کے گنبد خضرا سے دور نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اس بچے سے برداشت نہ ہو چکا کہ گنبد خضرا سے دور جاؤں، مدینے سے دور جاؤں۔ اب ذرا سوچو اس آقا حسین نے جس کا بچپن مدینے میں گزرا، جس کا بچپن مدینے میں گزرا، آج وہ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ خیال کریں، سوچے آقا حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا ہوگا؟ اللہ اکبر، نانا جان کی بارگاہ میں حضرت زینب امام حسین تشریف لے گئی۔ اللہ اکبر، علماء فرماتے کتابیں پڑھتے ہیں روتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام حسین نانا جان کی بارگاہ میں پہنچے، اے نانا جان تیرا حسین، تیرا بیٹا حسین، تیرا رخت جگر حسین، وہ حسین تیری بارگاہ میں تشریف لایا ہے، اس کا آپ نے کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اے نانا جان میں تیرا وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، جس کے لیے آپ نے خطبے کو بند کر دیا تھا۔ اے نانا جان تیرا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ، حسین کی چیخ نکل گئی، حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، زینب بھی رو رہی تھی، ایک سائل میں امام حسین میرا آقا جس کا بچپن مسجد نبوی میں گزرا، جس کا بچپن مدینے میں گزرا، جس کا بچپن بھی مدینے میں گزرا، یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان تیرا بیٹا حسین، فاطمہ کا لال، علی کا لخت جگر، تیرا نور نظر آج مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اے نانا میں نے یہ دعا کرنا تیرا بیٹا حسین کہاں میں پاس والا، آقا حسین دعا مانگتے مدینہ والے نے قبر سے جواب دیا، بیٹا حسین جا تیرے نانا کی دعائیں تیرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، سلامی دینے کے بعد جنت البقیع میں پہنچے، ماں فاطمہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ اکبر، وہ ماں فاطمہ جسے قرآن سنا کر سنایا کرتے تھے، قرآن پڑھ کر اٹھایا کرتے تھے، کھلایا تو قرآن، پلایا تو قرآن۔ آقا حسین پائنٹی کی طرف جاتے ہیں، ماں کے قدموں کو بوسا دیتے، ماں تیرا بیٹا حسین آیا ہے، اے ماں تیرا لخت جگر حسین آیا ہے، اے ماں تیرا نور نظر بھائی حسن کا چھوٹا حسین آیا ہے، اے ماں آخری سلام قبول آیا ہو، اے میری ماں میرا سلام قبول کر دے، اے ماں جس کی وجہ سے تو طرف جاتی تھی تیرا بیٹا حسین آج مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، نانا کے دین کے خاطر جانا پڑے گا۔ اے ماں دعا کرنا، ماں فاطمہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، ماں خاتون جنت کی قبر پاک ہلتی ہے، حسین کربلا چلا گا، نانا کے دین کی حفاظت تیرے ہاتھ میں ہے، اسلام تیرے ہاتھ میں ہے، بیٹا کربلا جائے گا تو اکیلا نہیں ہوگا، کربلا کے میدان میں تیری ماں فاطمہ بھی آئے گا، تیرا نانا بھی آئے گا، اور نبی بھی تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر، امام حسین کو اجازت ہوئی، حضرت زینب ہوتی ہے، ساری فاطمہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں فاطمہ کے قدموں میں گر جاتی ہے، ماں جب بچی پر جاتی ہے
ماں نے چھوڑنے آتی ہے، اے ماں تیری بیٹی فاطمہ زینب جا رہی ہے مدینہ چھوڑ کر تیرے حسین کے ساتھ جا رہی ہے، بچیاں جب پردیس جاتی ہے ماں تو ان کی ماں اسے چھوڑنے آتی ہے، آج تیری بیٹی زینب ساری فاطمہ جا رہی ہے، اللہ اکبر بیٹا جا، تجھے بھی دیا ہے حسین کا سپورٹ مت چھوڑنا، حسین کا ساتھ دینا، اللہ اکبر۔ امام حسن کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بھائی حسن تیرا حسین جا رہا ہے تجھ سے دور جا رہا ہے، تیرے مدینے سے دور حسین جا رہا ہے، آقا حسین نے اپنی دعا فرمانا میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، ماں فاطمہ نے دعائیں دے دی ہے، اے بھائی تو بھی دعائیں دے دے، اے حسین میں تیرے بے بھائی حسین ہو، اے حسین تو جا، تیرے ساتھ حسن کی دعائیں ہیں، اے حسین کربلا کے میدان کے اندر جب علی اکبر کو اجازت دے امام قاسم کو بھی اجازت دے دینا، آقا حسین روتے ہوئے اللہ اکبر ماں فاطمہ کی تربت پاک سے اٹھتے ہیں، وہاں سے لیتے ہوئے اور وہ صحابہ کرام کی بارگاہ میں عرضی دیتے ہوئے حضرت امام حسین تشریف لائے، اپنے گھر کے اندر آتے ہیں، زینب سے کہتے بیٹا زینب جا اپنے شوہر کی اجازت لے لو، میرے سر کا تاج ہے، اللہ اکبر۔ حضرت زینب جاتی ہے، عبداللہ ابن جعفر کے جار کے پاس پہنچتی ہے، اے میرے شوہر نامدار تیری زوجہ زینب جا رہی ہے، کہاں جانا ہے؟ کہا حسین پاک کے ساتھ جانا ہے، میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ کہا زینب مجھے اکیلا چھوڑ کر تو کہاں جا رہی ہے؟ اے ثانیہ فاطمہ تجھے دیکھتا ہوں تو ماں فاطمہ کی بات آ جاتی ہے۔ کہا قدموں کو پکڑ لیا، اے میرے شوہر نامدار آج مجھے انکار مت کرنا، آج مجھے جانا پڑے گا، حسین پاک کے ساتھ جانا ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ نبی قانون کا واسطہ۔ شوہر نے کہا زینب چاہ تو اتنا بڑا واسطہ دیتی ہے، چاہ میں تجھے خوشی سے اجازت دے رہا ہوں۔ حضرت زینب جا رہی ہے، اللہ اکبر تاریخ گواہ ہے، اپنے روم میں جاتی ہے، اپنی اٹیچی یا پیٹی کھولتی ہے، چادر تطہیر نکالتی ہے، وہاں سے والی چادر تطہیر نکال کر جب جانے لگی ان کے شوہر نے کہا زینب رک جا، اللہ اکبر، کیا ساتھ میں لیا ہے؟ فاطمہ ثانیہ فاطمہ نے زینب نے ماں فاطمہ کی چادر لی ہے، اپنے بچے اولا محمد کے کپڑے لیے ہیں کہ جب اولا محمد کی یاد آئے گی تو زینب ان کے کپڑے اپنی ماں فاطمہ کی چادر لے کر جا رہی ہو، اپنے بچوں کے کپڑے لے کر جا رہی ہو، بچے پکارتے ماں ہمیں اکیلا چھوڑ کر مت جا، اے ثانیہ فاطمہ ہمیں ساتھ لے کر جا، تاریخ کرا ہے اللہ نے کہا زینب اپنے بچوں کو ساتھ لے جا، کہا تجھے معلوم ہے وہاں پر تیرا گرم تو چاہے گا، وہاں قاسم بھی شہید ہو جائے گا، وہاں حضرت مسلم بھی شہید ہو جائیں گے، عباس بھی شہید ہو جائیں گے، ہوتا ہے تو ہونے دو لیکن نانا کے دین کو بچا لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب اجازت لے کر امام حسین کی بارگاہ میں روتی ہوئی آئی، کہا بہنوں کیا ہوا؟ کہا اجازت مل گئی، عباس آیا غازی عباس تو کدھر ہے؟ تو آجا۔ عباس علم مقار امام حسین کی بارگاہ میں آئے، آقا حسین نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ لسٹ تو تیار ہو چکی ہے؟ کہا ہو چکی ہے۔ کس کے لیے؟ امام حسین نے لسٹ پر نظر ڈالی، ایک نام آیا، وہاں پر امام حسین رک گئے، حضرت سغرا کا نام تھا۔ عباس اس نام کو چھیڑ دو، سغرا کو نہیں لے جانا ہے، جاؤ تم انکار کر دو، تم منع کر دو۔ غازی عباس پکار اٹھے، آقا حسین میں انکار نہیں کر سکتا، میں تو غازی معلومدار ہوں، میں انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ جب میں وہاں سے آ رہا تھا سغرا اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، سغرا اپنی سہیلیوں سے کہہ رہی تھی میں جب واپس آؤں گا تیرے لیے کپڑوں کی جوڑ لے کر آؤں گی، کسی سہیلی کو کہتی تیرے لیے دوپٹہ لے کر آؤں گی، کسی کو کہتی ہے میں تیرے لیے نقاب لے کر آؤں گی۔ عباس المکار کی آنکھوں میں آنسو آئے، حسین آقا حسین
مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ علی اکبر سے کہا علی اکبر تو چلا جا، غازی عباس کو ساتھ میں لے جا۔ اللہ اکبر، علی اکبر پہنچتے ہوئے حضرت سغرا کے سر پر کپڑے کی گٹری ہے۔ سہیلیوں نے کہا سغرا تیرا بھائی مجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ علی اکبر وہاں پر پہنچے، اللہ اکبر بیٹا تجھے نہیں آنا ہے، سر سے گٹری نیچے آنا دی ہے، میرا قصور کیا ہے؟ اے علی اکبر مجھے بھی ساتھ میں چل کے، علی ہنس کر آ رہا ہے اور زین العابدین آ رہے ہیں تو مجھے لے دے، میں آپ کا کیا ساتھ میں لے لیتے۔ سغرا دعائیں دیتی کہ سغرا تجھے نہیں آنا ہے، انکار کر دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، عباس علمبردار امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا حسین ہم نے سب تیاری کر دی ہے اور سب تیاریاں ہو گئی۔ اللہ اکبر، مدینے بھاگے آئے آقا حسین آپ کو نہیں جانا ہے، مجھے جانا پڑے گا، مدینے کی جدائی میں بھی برداشت نہیں کر سکتا لیکن جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، آقا حسین نے پھر غازی عباس سے کہا عباس چلو اب آخری سلامی میرے نانا کی بارگاہ میں پھر ہم دو بھائی ہو کر آتے ہیں۔ عباس علمبردار ساتھ میں، امام حسین بھی ساتھ میں، روزہ مصطفیٰ پر پہنچے، دروازہ اندر سے بند، ان دونوں سے پہلے سغرا پہنچ چکی تھی، دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ عباس نے کہا آقا حسین اندر کوئی سوالی ہے؟ کہا ان سے کہو ہمیں جلدی ہے، ہمیں مدینہ چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ، غازی عباس نے کہا کون؟ دروازہ کھولو، آقا حسین آئے ہیں، دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ اکبر، سغرا کی چیخ نکل گئی، اے عباس، اے غازی عباس، علمدار عباس، تیرا بس چلا تو میرا نام نکال دیا چچا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ عباس علمدار امام حسین کی بارگاہ میں آتا، وہاں تو سغرا ہے، دروازے کو بند کر دیا۔ آقا حسین تشریف لائے، اے بیٹا سغرا تیرا باپ، تیرا غریب باپ حسین ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو۔ آقا حسین رو رو کر کہنے بیٹھے دروازہ کھول دے۔ حضرت سغرا کہتی بابا ابھی سے بڑی فن ہے۔ اللہ اکبر، اندر تشریف لے گئے، سلامی دی، سغرا کو سمجھایا، قافلہ نکلا مکہ معظمہ، مکہ المکرمہ پہنچنے سے پہلے آقا حسین نے اپنا ایک یار تھا، سب کے دوست ہوتے ہیں، امام حسین کا ایک دوست تھا حبیب ابن مظہر، جس کے لیے مدینے والی نے دعا کی تھی مولا حسین کو حبیب ابن مظہر کی دوستی کو سلامت رکھنا۔ آقا حسین کی عمر 55 کے آس پاس تھی، حبیب ابن مظہر کی عمر 70 سال کی تھی۔ پیغام لکھا تھا بھائی جان، اے میرے بھائی بہن، میرے دوست، تیرا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اگر تجھے میری یاد آئے ہمیشہ ٹائم ساتھ میں نکالا ہے، اگر تجھے حسین سے ملنا ہو، حسین کے ساتھ آنا ہو تو مکہ المکرمہ آ جانا۔ آقا حسین کا قافلہ جب چلا تو مدینے کی دیواریں رو رہی تھی، ہائے افسوس فاطمہ کا لال جا رہا، نبی کا نوازا جا رہا، عورتیں رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے، مائی کون آ رہا ہے؟ حسین علی کا لال مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ رواں دواں چلتے چلتے جب پہنچا مکہ المکرمہ، آقا حسین سے پہلے بھی حبیب ابن مظہر پہلے پہنچ چکے تھے۔ آقا حسین کی قدموں کی دھول کو اٹھایا، پیشانی تو رکھا، حسین اس دن کا جب انتظار تھا، آپ یہ کہہ رہے کہ آپ کو آنا ہے کہ نہیں آنا؟ آقا حسین میں تیرے ساتھ ہوں۔ مکہ المکرمہ والوں نے آقا حسین کی خدمت کی، بہت خدمت کی، کوفہ والوں کو پتا چلا، خط پر خط، پیغام پر پیغام بھیجے، آقا حسین ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو مکہ المکرمہ والوں نے کہا حسین تم مت جاؤ، یہ کوفی ہیں، آپ مت جاؤ، آپ کے بھائی حسن کو بھی نہیں چھوڑا، آپ مت جاؤ۔ اللہ اکبر، آقا حسین نے کہا تو کیا کریں؟ کہا کسی کو بھیجو، وہاں کے حالات کیا ہے کوفہ کے تو پتا چلے۔ امام مسلم نقیل کو بھیجا گیا، مسلم نقیل
اپنے بیٹے محمد اور ابراہیم کو ساتھ میں لیا اور سکینہ کو امام حسین کے حوالے کیا. امام مسلم عقیل کہاں پہنچے؟ کوفہ. مختار سختی کے گھر پر کوفہ والے سب آئے. کہا حسین نہیں آئے؟ امام حسین کہا وہ اس نے مجھے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے, تم صحیح رہو گے تو آقا حسین آ جائیں گے. ایک دن میں 10,000 بیعت کر لی مسلم عقیل کے ہاتھ میں. اس نے بھی 40,000. مسلم عقیل کو لگا یہ ہمارے ساتھ ہے, آپ نے پیغام بھیج دیا امام حسین کو, آ جاؤ کوفہ والے ہمارے ساتھ ہیں. اور جہاں پر کوفہ میں ایک نعمان بن بشیر تھے جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. یزید کے جاسوس نے کہا نعمان بن بشیر امام مسلم عقیل کو روکو کہ میں نہیں روکوں گا کیونکہ میں بھی ان کے نام پر مرد ہوتا ہوں. پھر یزید کو خبر دی تو یزید نے ابن زیاد کو بھیجا کوفہ کا گورنر بنا کر. آیا گورنر ہاؤس میں گھسا, نعمان بن بشیر کو نکالا, خود وہاں کا گورنر بنا اور پھر صبح میں اعلان کرتا ہے اے کوفہ والو, جو بھی حسین کا یا حسین کے بعد مسلم عقیل کا کوئی سپورٹ کرے گا تو بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا, عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا, ان کی جائیداد چھین لی جائے گی, ان کے مکان چھین لی جائے گا. 40,000 ایک ابن زیاد کی للکار سے سب بھاگ گئے. ایسا ہو سکتا ہے؟ 40,000 سب کی جان کی پیاری تھی, جان پیاری تھی. مسلم عقیل کا سپورٹ چھوڑ کر چلے گئے. ابن زیاد کو پتا چلا کہ حضرت مسلم عقیل حضرت ہانی کے گھر پر ہے. ہانی کو بلایا, ہانی بتاؤ مسلم عقیل کا مر جاؤں گا تو نہیں بتاؤں گا. مسلم عقیل اہل بیت کی محبت میں ابن زیاد نے ان کو بھی شہید کر دیا. مسلم عقیل نکلے, اے کوفہ والو تم نے تو بلایا تھا اور تم چھپ گئے, ہمارا ساتھ دے کر آقا حسین کو کیا جواب دوں گا؟ کوئی نہیں. رات ہو چکی ہے, 2 بچے ہیں, باپ ہے, وہاں کے قاضی تھے, قاضی کو محمد ابراہیم ان کے حوالے کر دیا. قاضی صاحب ہمارے بچے ہیں, اس کو آپ سنبھالنا, مدینے تک پہنچا دینا. اکیلی رات میں گھوم رہے, کسی کا دروازہ کھلا نہیں, سب کوفی غائب. ایک مائی تھی, اس کا دہلیز میں چراغ چل رہا تھا. مسلم عقیل پہنچے, سلام کیا, کون؟ کہا مسلم عقیل. کا کون؟ کا حسین کے بھائی. کہاں؟ آئیے پانی پلایا. مسلم عقیل کو ایک الگ سے جگہ دے دی. مسلم عقیل عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے. اسی ماں توا جنتی, اس کا تھوڑی دیر ہوئی, آدھی رات گزری, اس کا بیٹا جہنم میں آ گیا. ماں نے کہا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے گھر پر امام مسلم عقیل آئے. اس کو پیسوں کی لالچ تھی. ابن زیاد کو صبح میں آپ جا کر کہہ دیا کہ مسلم عقیل میرے گھر پر ہے. مسلم عقیل کو پکڑنے کے لیے 500 آدمیوں کا لشکر, ایک حسین کے سامنے 500, ایک نبی کی آل کے سامنے 500. اللہ اکبر. مسلم عقیل جس گھر میں تھے اس گھر کو گھیر لیا. اللہ. مسلم عقیل کو چلا کر کہا نکلو. مسلم عقیل نے سے کہا کہ یزید کی بیعت کر دے. نہیں, یہ ہاتھ تو حسین کے ہاتھ میں نہیں دیا, حسین کے ہاتھ میں مسلم عقیل اپنا ہاتھ دے دیا. حسین کے آس پاس میں بیت چکے ہیں, یزید کے سامنے کبھی نہیں ٹکیں گے. جان چاہے تو جا. لڑنا شروع ہوا. مسلم عقیل لڑتے جا رہے تھے, وہ لوگ بھالے تیر پرچے سب چلا رہے تھے. اللہ اکبر. مسلم عقیل گشت کھا کر گر پڑے. ابن زیاد کے پاس لے گئے. ابن زیاد نے کہا ابھی تمہاری جان بچ سکتی ہے, بچے کے نہ بچے. یزید کی بیعت نہ کروں گا, جاؤ اسے دارالعمارت کی اوپر چھت پر لے جاؤ. تو مسلم عقیل کو چھت پر لے گئے, کہا اسے قتل کر کے اس کی لاش کو نیچے پھینک دینا. اللہ اکبر. مسلم عقیل فرماتے ہیں مجھے قتل کرنے والوں, اے یزید لوگ میری 3 وصیت پر عمل کر لینا. میری شہادت کے بعد میری سرنا بیچ دینا. کوفہ کے فلاں آدمی کے پاس میں نے قرضہ لیا ہے,
میرے 2 بچے ہیں قاضی کے پاس ہے، اسے مدینہ تک پہنچا دینا اور آقا حسین سے کہہ دینا یہ یہاں آئے۔ بس اتنی نصیحت کر رہے تھے، وصیت کر رہے تھے، ایک یزیدی نے آپ پر وار کیا، آپ کے تن سے آپ کے سب کو جدا کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کرسی پہ اللہم صلی محمد وعلى آل سيدنا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قاضی کو پتا چلی جس کے پاس امام مسلم نقی کے بیٹے تھے، قاضی محمد ابراہیم کو بیٹے ہونے لگا۔ بچے کہتے قاضی آپ میرے سامنے اس طرح سے دیکھ کر رو رہے ہیں جیسے کوئی یتیم کو دیکھ کر روتا ہے۔ بچوں میں تمہیں کیا بتاؤں، ان یزیدیوں نے تمہارے ابو مسلم نقی کو شہید کر دیا ہے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو پکڑ لیا، سینے سے لگا لیا۔ چھوٹا کہتا ہے بڑے بھائی سے اے بھائی جان، بابا جان تشریف لے، اب ہمیں مدینہ کون پہنچائے گا؟ بڑا بھائی تسلی دیتا ہے خاموش ہوا، ہم مدینہ جانے والے ہیں۔ شام کے وقت ایک قافلہ جانے والا تھا۔ قاضی نے اپنے بیٹے سے کہا اسد سے جاؤ، ان دونوں بچوں کو قافلے کے ساتھ بھیج دو تاکہ بیچارے مدینہ تک پہنچ جائے۔ وہاں پر پہنچے تو قافلہ گئے، قافلہ جا چکا تھا۔ اسد دوڑاتے انہیں راستہ دکھاتے کہ اپنی دوڑ تو اس قافلے کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسد واپس لوٹ آئے، بچے دو گئے، پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، یہ وہی گھر تھا، یہ وہی گھر تھا۔ خود بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ ایسے ثابت تھے محمد کے گھرانے ہمارے۔ اللہ اکبر۔ پاؤں میں چھالے پڑ چکے ہیں، نہ پانی نہ کھانا نہ دانا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی جان مجھ سے دوڑا نہیں جاتا، ایک سال میں بندے پہ خزانہ نظر آ جائے گا، ابھی مدینہ آ جائے گا، ابھی نانا جان کی بارگاہ آ جائے گی، تو طاقت لگا۔ چھوٹا کہتا ہے بھوک لگی ہے، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، مجھ سے دوڑا نہیں جاتا ہے۔ اے بھائی جان پاؤں میں چھالے پڑ چکے، خون نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوڑا کہتا ہے بھائی اور طاقت لگا، اب قریب مدینہ آ جائے گا۔ مدینہ نہیں آیا، صبح ہوئی، ایک یزیدی نے پکڑ کر ابن زیاد کے حوالے کر دیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل کے داروغہ نے رات کو چھوڑ دیا، بچوں بھاگ جاؤ، وہ تمہاری جان کا دشمن ہے، تم آل نبی ہو، اولاد علی ہو، کل میدان محشر میں اس داروغہ کو مت بھول جانا۔ داروغہ نے رات کو بھگا دیا، ابن زیاد نے داروغہ کو بھی ان بچوں کی محبت میں شہید کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بچے بولتے رہے، بچے بھاگتے رہے، دوسری رات بھی نکل گئی، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، وہی پانی چھانا ہے، خون نکل گیا ہے۔ صبح کا وقت ہوا، ایک درخت کے پاس رک گئے، ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی، دیکھا اتنی نورانی بچے کس کے ہیں، یہ سلفے والے بچے کس کے ہیں؟ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا مسلم نقیر کے بیٹے ہیں۔ کہا چلو چلو میں جس کے گھر پر کام کرتی ہوں نا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، وہاں پر لے گئے۔ کہا پوچھا اس عورت نے، اس سے خیال نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا مسلم نقیر کے بیٹے ہیں۔ اس عورت نے گھرنوں کو غسل دیا، نہلایا، سر پر تیل لگایا، آنکھوں میں سرما لگایا، دعا بنایا، کہا بیٹے کھا لو، 2 راتوں کے بھوکے ہو، کھلایا گیا۔ محمد ابراہیم اندر ایک کمرے میں رکھ دیا گیا۔ آدھی رات کو اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول کی یاد میں ولی کے نام سو گئے، آنکھ لگ گئی، جہاں پر یہ سوئے ہوئے تھے وہاں سے اسی عورت کا ایک گھر والا تھا جس کا نام حارث تھا، وہ حارث آ گیا، ان بچوں کی تلاش میں نکلا تھا، بچے نہیں ملے تھے۔ حارث بھی کھا کر سو گیا، وہاں بچے سوئے ہیں، محمد بھی سویا ہوا ہے، ابراہیم بھی سویا ہوا ہے، دونوں کی آنکھ لگی ہوئی ہے، تاریخ کرا ہے، اور وہاں فرما دے آنکھ لگی ہوئی تھی، بڑا بھائی اٹھ گیا، رونے لگا، چھوٹا بھائی پکڑ کر کہہ رہا ہے اے بھائی جان کیوں رو رہے ہو، آپ چپ ہو جاؤ۔ چھوٹا بڑے کو چپ کراتا ہے، اے بھائی جان خاموش
آ چکا ہے. نانا جان خواب میں آئے تھے, ابو مسلم خواب میں آئے تھے. ابو مسلم سے میں نے آقا نے فرمایا مسلم تم تو آ چکے ہو, بچوں کو کس کے حوالے چھوڑ کر آئے ہو؟ مسلم نے کہا, ابو نے کہا نانا جان وہ بھی پیچھے تشریف لا رہے ہیں, رو رہے تھے, ایک دوسرے کو کلیجی سے لگا کر سینے سے لگا کر رو رہے تھے. تاریخ گواہ ہے, حارث کی آنکھ کھلی, اندر گھسا اور کون؟ ان کو تو ایسا لگا کہ محبت والا, ہم سے محبت والا ہوگا, محبت والے کا گھر ہے. کام مسلم نفیر کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر, ان کی بولوں کی زلفوں کو پکڑ لیا, اللہ زلفوں کو پکڑ لیا, چہروں پر تماچے مارنے لگا کہ تم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورا دن گزر گیا. اس کی بیوی آتی حارث, خوف کر, خدا کا خوف کر, یہ علی کے لال ہے, خاتون جنت کے پیارے ہیں. یہ وہ قدم ہے اگر مجوسی کے گھر میں پاؤں رکھ دے تو اسے بھی ایمان نصیب ہو جاتا ہے. اگر مجوسی کے گھر میں ان کے پاؤں آ جائے تو مدینے والے خود اس کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. انہیں مت مار, یہ علی کے پیارے ہیں, خاتون جنت کی آنکھوں کے تارے ہیں. اللہ اکبر, مارتا رہا, تماچے مارتا ہے, مارتا مارتا زلفوں کو پکڑتا پکڑتا گھسیٹتا گھسیٹتا اللہ اکبر دریا کنارے کے پاس لے گیا. تاریخ گواہ ہے. اللہ اکبر, تلوار نکالی, حارث نے تلوار نکالی اور بڑے بیٹے کی طرف بڑھا. اللہ اکبر, چھوٹا کہتا بھائی جان تیرے بعد میرا کون رہے گا, مجھے مدینے تک کون پہنچائے گا. باتیں ہو رہی تھی, اس حارث نے ایک بچے پر وار کیا, اس کے تنے پاک سے سر مبارک جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر, بڑا بھائی شہید, خون سے مت پر کھلی جان ہے, پورے بدن میں خون خون نظر آ رہا ہے. چھوٹے بھائی نے خون کو ہاتھ میں لیا, اے بھائی تیرا خون بھی کیا مجھے دیکھنے کا باقی رہ گیا تھا. ابو چھوڑ کر چلے گئے, چھوٹی سی عمر ہے, اے بھائی جان تم بھی چلے گئے, اب مجھے نانا کے مدینے تک کون پہنچائے گا. لاش کو گود میں لے کر چھوٹا بھائی رو رہا تھا, آقا حسین کو یاد کر رہا تھا, حضرت زینب کو یاد کر رہا تھا. اے فوفی مجھے چھوڑ کر سب چلے گئے, آقا حسین مجھے سب چھوڑ کر چلے گئے. آقا حسین کو یاد کرتا رہا کرتا رہا. اس یزید مردود حارث نے اس بچے پر بھی وار کیا, اس کے تن سے سر مبارک جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.